بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نکاح کے وقت میرے شوہر نے مجھے دیکھا تو اٹھ کر بھاگ گیا۔ میں خاندان کی تمام لڑکیوں سے خوبصورت تھی۔ میرا شوہر واپس نہ آیا تو باپ نے میری شادی پھپھو کے بیٹے سے کر دی۔ تب میری جان نکل گئی کیونکہ چند روز پہلے میں نے اسے سٹور میں بلا کر اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ پہلی رات ہی اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ صبح میں اٹھی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جب میں دلہن بن کر 14ویں کا چاند لگ رہی تھی۔ ہر کوئی مجھے حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں خوبصورت اتنی تھی کہ خاندان میں بہت سے گھروں سے میرے لیے رشتہ آیا تھا، مگر میرے ماں باپ نے میرا رشتہ انور سے طے کیا تھا جو میری خالہ کا بیٹا تھا اور شہر میں کسی بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ کمپنی کی طرف سے اسے گاڑی بھی ملی ہوئی تھی۔ میں لال جوڑا پہنے اپنی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک میرے کانوں میں آواز گونجی کہ بارات آ گئی ہے۔ بینڈ باجے اور ڈھول والوں کی آواز سے ایسے لگتا تھا کہ میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے سٹیج پر بٹھایا گیا جہاں انور پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، اور پھر مولوی صاحب نے جیسے ہی نکاح کے لیے رجسٹر کھولا تو انور کو کسی کی کال آ گئی۔ کال سننے کے بہانے انور اٹھ کر باہر گیا تو واپس ہی نہ آیا۔ اسے گئے ہوئے 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ ہر کوئی اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ انور کا موبائل بھی آف جا رہا تھا۔ میرا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ میں روتی بھی جا رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرا نام کشمالہ ہے اور میرے حسن کے ڈنکے پورے خاندان میں بجتے تھے۔ میں ابھی 16 سال کی ہی تھی جب میرے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے۔ خالہ شروع ہی سے مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کے بیٹے انور کی آنکھوں میں میری ہی محبت کے دیے جلتے تھے۔ دلہن بنے میرا روپ دیکھ کر لوگ نظر اتارے بنا نہیں رہ سکے تھے۔ کہتے تھے کشمالہ پر جی بھر کر دلہن کا روپ چڑھا ہے۔ میری سہیلیاں میرے ہاتھوں میں سرخ مہندی دے کر کہنے لگی کہ لگتا ہے تمہارا میاں تو تم سے بڑی محبت کرتا ہے، دیکھ تو کیسا تیز رنگ آیا ہے۔ میں شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ یہ کچھ دیر پہلے کے لمحات ہیں جنہیں یاد کر کے میں روئے جا رہی تھی۔ میری بارات شام 7 بجے کی پہنچ چکی تھی، مگر اب رات کے 9 بج چکے تھے، مگر انور کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ میرے ابا نے میرے چھوٹے بھائی کو خالہ کے گھر بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کہیں انور واپس کسی کام سے گھر تو نہیں چلا گیا، کیونکہ سب مہمان 2 گھنٹے سے انور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا بھائی خالہ کے گھر چلا گیا، پورے آدھے گھنٹے بعد لوٹا۔ کہنے لگا انور بھائی تو وہاں بھی موجود نہیں ہے۔ سب حیران تھے کہ انور کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ اب تو 9 کے 12 بج چکے تھے، مگر انور کا کچھ بھی پتہ نہ چلا کہ کہاں چلا گیا ہے۔ خالہ بھی رونے لگی تھی۔ انور کے بھائی بھی اسے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ کہیں نہ تھا۔ ہمارے گھر عورتوں کی چہ مگوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ لڑکا بھاگ گیا ہے، ضرور لڑکی میں کوئی عیب ہوگا، لڑکے کو زبردستی اس کے والدین باندھ رہے ہوں گے یا لڑکے کا کہیں کوئی چکر ہوگا۔ گو کہ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ میرا دل یوں تھا کہ کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچ دیا ہو۔ پھر اچانک کسی نے بتایا کہ انور کو تو اپنی گاڑی میں شہر کی طرف جاتے دیکھا گیا ہے۔ اس نے آپ کو جان بوجھ کر رسوا کیا ہے۔ اس نے آپ لوگوں سے نہ جانے کس بات کا بدلہ لیا ہے۔ یہ سن کر میرے والد کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی پاک دامن ہے، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے اور میری بیٹی کی بارات آج ہی میرے گھر سے رخصت ہوگی۔ اچانک میری پھپھو سامنے آئی اور کہنے لگی میرا بیٹا اعجاز کشمالہ کی عزت رکھے گا۔ تب سب کی رضامندی سے میرا نکاح انور کی بجائے اعجاز سے ہو گیا۔ میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ میرے ابو نے میرا انگوٹھا پکڑا اور نکاح نامے پر سیاہی سے چھاپ دیا۔ میں اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتے ہوئے کسی لاش کی طرح سے اعجاز کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر چلی گئی۔ میرے دل میں اب کوئی خواہش نہ رہی تھی۔ اعجاز سارے خاندان میں بدتمیز اور بدماش قسم کا لڑکا مشہور تھا۔ مجھے وہ کبھی بھی ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ میں اس وقت بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ انور کیوں مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مجھے بہت پسند کرتا تھا، وہ تو بہت اچھی عادتوں کا مالک تھا۔ ایسا تو نہ تھا کہ مجھے رسوا کر دے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب اعجاز کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اتنی زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا کہ میں ہل کر رہ گئی تھی۔ تیز قدموں سے چلتا ہوا وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں گھونگھٹ نکالے اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ بڑی بے دردی سے اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور کہکا لگا کر کہنے لگا بڑی اکڑ تھی نہ تجھے اپنے حسن پر۔ اس کی آنکھیں اپنی جیت سے سرشار تھیں۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور اپنا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب کر کے غصے سے کہنے لگا دیکھ کیسے بے بس مجبور ہو کر تو میری جھولی میں آ گری ہے۔ تجھے یاد ہے نا وہ دن جب تو نے مجھے تھپڑ مارا تھا؟ اب دیکھ میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تم موت مانگے گی اور میں تجھے مرنے بھی نہیں دوں گا۔ میں اس کی ضد بن چکی تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا جب میری بہن کی شادی کو 1 ماہ ہی رہ گیا تھا، جب خاندان سے میرے لیے 2 رشتے بیک وقت آئے تھے۔
ایک پھپھو کے گھر سے اور دوسرا خالہ کے گھر سے۔ میرا جھکاؤ شروع سے ہی خالہ زاد انور کی طرف تھا، کیونکہ میری پھپھو مزاج کی بہت تیز تھی اور وہی اثر ان کے بچوں میں بھی تھا، اور جس بیٹے کے لیے وہ مجھے مانگ رہی تھی پورے خاندان میں وہ بدتمیز اور بدلحاظی میں مشہور تھا۔ مجھ سمیت خاندان کی سب لڑکیاں ہی اسے ناپسند کرتی تھیں۔ ابا کو بھی اجاز کچھ خاص پسند نہ تھا، اس لیے پھپھو کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ مجھے ابھی کشمالہ کی شادی نہیں کرنی، لیکن خالہ سے میرے رشتے کی حامی بھر لی۔ ہمارا ایک ہی خاندان تھا، اس لیے ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں۔ میری بڑی بہن کی شادی پر جب سب خاندان والے اکٹھے ہوئے تو خالہ کی فیملی بھی آئی تھی اور پھپھو کی بھی۔ اجاز کی چال ڈھال بالکل بدماشوں جیسی تھی۔ رات کو جب سب لڑکیاں تیار ہو کر بارات کے لیے استقبال کے لیے پھولوں کی پلیٹیں پکڑے صحن کے دروازے پر کھڑی تھیں، تب اجاز کی نظر مجھ پر پڑی تھی اور پلٹ نہ بھول گئی۔ میں گلابی رنگ کا شرارہ پہنے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جیسے ہی بارات کی آمد شروع ہوئی تو ایک ہنگامہ سا مچ گیا اور منچلوں کے سنگڑوں نے محفل سجا کر رکھ دی تھی۔ لڑکیاں بھنگڑے دے کر تالیاں بجا رہی تھیں۔ اسی وقت اجاز میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ تمہیں میری اماں کمرے میں بلا رہی ہیں۔ بارات کا ہنگامہ عروج پر تھا۔ میں نے پوچھا پھپھو کس کمرے میں ہے؟ اس نے کونے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا جو سٹور کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ میں ادھر چلی گئی۔ اجاز بھی میرے ساتھ چلا آیا۔ کمرے میں نہ پھپھو تھی نہ ہی کوئی اور۔ میں جیسے ہی پیچھے کو پلٹی تو اجاز دروازہ بند کر چکا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، تم مجھ سے جھوٹ بول کر مجھے یہاں لائے۔ کہنے لگا جھوٹ تو تمہارے باپ نے بھی میری ماں سے بولا تھا کہ وہ تمہارا ابھی رشتہ کرنا نہیں چاہتا، اور پھر تمہاری خالہ کے مانگنے پر اسے ہاں کر دی۔ دیکھ کشمالہ، شادی تو میں تجھ سے ہی کروں گا۔ اگر تیرے باپ نے سیدھے طریقے سے رشتہ نہ دیا تو میرے پاس اور بھی بڑے طریقے ہیں، اس لیے تجھے سمجھا رہا ہوں۔ اپنے اماں ابا سے کہہ کہ ابھی بھی وقت ہے، وہ تیرا رشتہ میرے ساتھ کر دیں۔ مجھے اس کی اس اکڑ پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ میں نے ایک تھپڑ کھینچ کر اس کے منہ پر مار دیا اور اسے پیچھے کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اماں ابا نے میرا رشتہ انور سے پکا کر دیا تھا جو میرا خالہ زاد تھا۔ میری پھپھو اور اجاز تو یہ سنتے ہی وہاں سے چلے گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے انور کے ساتھ کیا کیا تھا جو وہ شہر سے بھاگ گیا تھا، لیکن میں یہ سمجھ گئی تھی کہ سارا کیا دھرا اجاز کا ہی تھا۔ میری وہ رات ایک کربناک عذاب کی نظر ہوئی تھی۔ اجاز نے سگریٹ سے میرا چہرہ داغدار کر دیا تھا۔ صبح آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ میری زندگی میں اب ہر روز ایک نئی آزمائش تھی۔ وہ شخص انسانی روپ میں درندہ تھا، مجھ سے بڑی بے دردی سے اپنا حق وصول کرتا اور پھر میرے چہرے پر حقارت سے تھوک دیتا۔ جتنے میرے وجود پر زخم لگے تھے اس سے کہیں زیادہ میری روح گھائل ہو چکی تھی۔ میری ساس جو کہ میری پھپھو تھی دن بھر مجھ سے سارے گھر کا کام کرواتی، کہتی تو بن بیاہی رہ جاتی اگر میرا شیر جوان بیٹا تجھے عزت نہ دیتا۔ میں کوئی جواب نہ دیتی۔ میں نے اپنی زبان پر تالا لگا لیا تھا۔ میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا تھا۔ مسکرانا کس چڑیا کا نام ہے مجھے نہیں معلوم تھا۔ چہرے پر اداسی کے ڈیرے تھے۔ میرا دل آرزوئیں مر چکی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی میں امید سے ہو گئی۔ اجاز نے بڑے گھمنڈ سے کہا تھا کہ دیکھنا میرا بیٹا ہی ہوگا۔ میری ساس اس خبر سے خوش تو بہت ہوئی تھی، لیکن مجھ پر ظلم و ستم کم نہ کیا تھا۔ اس حالت میں بھی مجھ سے سارے کام کروائے جاتے تھے اور کھانے کو بھی کچھ نہ دیتی تھی۔ میں نے بیٹی کو جنم دیا تو گھر میں ایک طوفان سا اٹھ گیا۔ اجاز نے بیٹی کو دیکھتے ہی حقارت سے رخ پھیرا تھا۔ کہنے لگا منحوس عورت، پہلے کیا تیری نحوست کم تھی جو ایک اور اپنے جیسی تو نے پیدا کر لی؟ میری بیٹی ہو بہو میرے جیسی تھی۔ میری ساس نے مجھے ٹھیک سے کھانے کو نہ دیا تھا۔ کہنے لگی تو نے کون سا لال پیدا کیا ہے بدبخت جو تجھے دیسی گھی کی چوریاں بنا کر کھلاؤں۔ میری بیٹی اب چند دن کی تھی۔ میری ساس نے مجھے بیڈ سے اٹھایا، کہنے لگی چل کام کر، بہت آرام کر لیا تو نے۔ اجاز نے تو اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، نہ مجھ پر رحم کھایا۔ میری بیٹی ابھی 4 ماہ کی ہی ہوئی تھی کہ میں پھر سے حاملہ ہو چکی تھی۔ میری سفید رنگت اور پیلی پڑنے لگی تھی۔ گھر کا کام، اس پر بیٹی کی ذمہ داری، اور میں پھر سے حاملہ۔ خوراک کے نام پر مجھے بس ایک وقت میں 1 روٹی ہی ملتی تھی۔ میرے میکے والوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت نہ تھی، نہ ہی میں نے شادی کے بعد میکے کی شکل دوبارہ دیکھی تھی۔ میری پھپھو میرے باپ سے چن چن کر اپنے بدلے لے رہی تھی۔ میرے باپ نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا۔ میری بیٹی جب 8 ماہ کی ہو گئی تو وہ چلنے لگی، مگر اکثر زمین پر گر جاتی۔ ایک روز اجاز ٹی وی دیکھ رہے تھے جب میری بیٹی ابا ابا کہتی اجاز کے پاس پہنچ گئی اور اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی اور بڑے لاڈ سے اسے دیکھ کر ابا ابا کہنے لگی۔ نہ جانے کیسے صفاق دل پایا تھا اجاز نے۔ میری بیٹی کو اتنی زور سے پاؤں سے ٹھوکر مار دی کہ وہ دور جا گری۔
میری بچی تو تڑپ اٹھی تھی۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ میرا دل اپنی بیٹی کی بے ساختہ چیخ سن کر تڑپ کر رہ گیا تھا۔ جب میں صحن میں بھاگ کر آئی تو میری بچی کا سر زخمی ہو چکا تھا اور اعجاز اسے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ نیچے گرنے کی وجہ سے میری بیٹی کے ہاتھوں پر مٹی لگ گئی تھی۔ اعجاز کے سہارے سے کھڑی ہونے کے باعث شاید ذرا سی مٹی اس کے کپڑوں پر لگ گئی تھی اور اس نے ایسی بے دردی کا مظاہرہ کیا کہ اپنی بچی کو سینے سے لگا کر میں خود بھی بلک اٹھی تھی۔ حالانکہ اعجاز کے مظالم سہ سہ کر میرے آنسو خشک ہو چکے تھے، لیکن میں ایک ماں کا دل اپنے سینے میں رکھتی تھی۔ مجھ سے میری بچی کے آنسو اور رونا تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میرا چھوٹا دیور جو اس وقت 12 سال کا تھا وہی میرے پاس آیا، کہنے لگا، آپی اس کے سر پر سٹیچز لگیں گے، زخم بہت گہرا ہو چکا ہے۔ میں نے روتے ہوئے اعجاز کی طرف دیکھا جو کھا جانے والے انداز میں مجھے گھور رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے کہنے لگا، ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بیٹیاں بھی بڑی ڈھیٹ ہڈی کی بنی ہوتی ہیں، اتنی جلدی مرتی بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنے اللہ سے انصاف کی فریاد کی تھی۔ جب میرا دیور میری بچی کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے گیا تو میں نے باورچی خانے میں جا کر اپنے ہاتھ میں ہلدی بھر لی اور اپنی بچی کے ماتھے پر رکھ کر اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کا سر باندھ دیا اور اسے گرم دودھ فیڈر میں ڈال کر پلانے لگی۔ میری ساس چارپائی پر بیٹھی سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ مجال تھی کہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا ہو۔ رات بھر بھی سوئے ہوئے میری بچی سسکیاں لیتی رہی۔ ڈاکٹر کی دوائی نہ لینے کی وجہ سے میری بچی کا زخم بڑھنے لگا تھا۔ اب وہ اعجاز سے ڈرنے اور خوف کھانے لگی تھی۔ میری دوسری بیٹی کی پیدائش پر بھی پہلے کی طرح وہی شور شرابہ مچا تھا۔ یکے بعد دیگرے ایک سال کے وقفے سے میں نے 4 بیٹیوں کو جنم دیا تھا۔ اعجاز کا یہ حال تھا کہ اس نے مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ میں اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ چلتی تھی تو چکر آتے تھے، میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے، میری رنگت پیلی اور سیاہ مائل ہو چکی تھی۔ مجھے اگر کوئی دیکھتا تو یہ ماننے کو تیار ہی نہ ہوتا کہ میں وہی کشمالہ ہوں جس کے حسن پر سب مائیں میرے گھر کی دہلیز پکڑ لیتی تھی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دو۔ لیکن آج اگر وہ مجھے دیکھ لیتی تو کانوں کو ہاتھ لگاتی۔ مجھے اعجاز کہتا کہ جب تک تم مجھے بیٹا پیدا کر کے نہیں دو گی میں یوں ہی تمہیں ہر سال حاملہ کرتا رہوں گا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ خدارا مجھے انسان سمجھو، لیکن وہ انسانی روپ میں کوئی جانور یا درندہ تھا۔ میری 4 معصوم سی بیٹیاں تھیں۔ جب میں اعجاز کی درندگی کو دیکھتی تو اپنے لیے موت کی دعائیں کرتی، مگر جب اپنی بیٹیوں کے ڈرے سہمے چہرے دیکھتی تو خون کے آنسو روتی کہ اگر میں مر گئی تو میری بچیوں کے ساتھ نہ جانے اس کا باپ کیا سلوک کرے گا۔ وہ تو میرے سامنے بھی بچیوں پر یوں دھاڑتا کہ وہ سہم کر کمرے میں چلی جاتی۔ اعجاز آج کل روز شراب پی کر گھر آنے لگا تھا۔ مجھے میرے دیور نے یہ بھی بتایا کہ وہ جوا کھیلنے لگا ہے، اپنا کمایا ہوا پیسہ جوئے میں برباد کر دیتا ہے۔ ایک بار اعجاز نشے میں دھت گھر پر آیا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا جو اس سے پیسے کا مطالبہ کر رہا تھا کیونکہ وہ جوئے میں اچھی خاصی رقم ہار چکا تھا۔ اعجاز اندر آیا اور میری بیٹی کا بازو پکڑا اور اسے باہر کھڑے آدمی کو پکڑا دیا۔ میں تو یہ دیکھ کر ہکا بکا سی رہ گئی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہ وہ کہنے لگا کہ پیسوں کی جگہ تو میری بیٹی کو لے جا، یہ ساری زندگی تجھے کما کر کھلائے گی اور میرے سر سے بھی ایک بوجھ کم ہو جائے گا۔ یہ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں فوراً سے بھاگ کر گیٹ کے پاس چلی گئی، اس آدمی کے ہاتھ جوڑنے لگی، میری بچی کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤ، میری معصوم سی چھوٹی بچی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس شخص نے مجھے پیچھے دھکیلا اور بچی کو گود میں بھر کر لے جانے لگا۔ میری بچی رونے لگی تھی۔ میں نے اس شخص کے پاؤں پکڑ لیے کہ میری بچی کو چھوڑ دو، لیکن وہ میری بچی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے اعجاز کو مارنا شروع کر دیا کہ میری بچی واپس لا کر دو۔ اعجاز نے مجھے دور دھکا دیا کہ میرا سر چارپائی کے پائے سے ٹکرا گیا۔ زوردار ضرب کی وجہ سے میرا سر زخمی ہو چکا تھا۔ مجھے اعجاز سے نفرت ہونے لگی تھی۔ شاید نفرت بہت چھوٹا لفظ تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کو مار ڈالوں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ مجھے ہر وقت اپنی بچی کی یاد آتی رہتی تھی۔ 5ویں بار جب میں حاملہ ہوئی تو میری ساس مجھے ایک دائی کے پاس لے گئی۔ اس نے کہا کہ دیسی گھی میں کچا انڈا ڈال کر اپنی بہو کو کھلا دے، پھر دیکھنا بیٹا ہی ہوگا۔ یہ سن کر مجھے گھبراہٹ ہوئی تھی۔ مجھے نہ جانے کتنے تعویذ بھی پہنائے گئے، کیونکہ دائی میری ساس کو کہہ چکی تھی تیری بہو اس کے بعد بچہ پیدا نہیں کر سکے گی، اس میں مزید طاقت نہیں ہے۔ میری ساس اب مجھے روز کچا انڈا دیسی گھی میں ڈال کر کھلانے لگی، جسے کھاتے ہی مجھے الٹی آنے لگتی۔ میں ہر وقت اپنی بڑی بیٹی کے بارے میں سوچ سوچ کر روتی رہتی تھی۔ نہ جانے اس آدمی نے میری بچی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں ہر وقت اپنی بڑی بیٹی کے لیے روتی رہتی تھی۔ ایک روز میرا دیور میرے پاس آیا اور کہنے لگا آپی، مجھے آپ کی بیٹی کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہاں ہے۔
یہ سن کر تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی، ورنہ اب تو میری یہ حالت ہو چکی تھی، بنا سہارے نہ میں اٹھ کر بیٹھ سکتی تھی اور نہ چل پاتی تھی۔ میں نے پوچھا کہاں ہے میری بچی؟ کہنے لگا شکر کرو وہ آدمی بے اولاد تھا، اس کو آپ کی بیٹی پر ترس آ گیا، اس نے آپ کی بیٹی فائزہ کو اسکول میں داخل کروا دیا ہے، اسے بہت اچھا رکھا ہے، پیار بھی کرتا ہے۔ میں یہ سن کر رونے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی بھی کیا شان ہے، وہ جب چاہتا ہے سگی کو سوتیلا بنا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے سوتیلے کو سگا بنا دیتا ہے۔ میری بچیوں کو ان کے حصے کا پیار مل رہا تھا، مگر میرا شوہر میری بچیوں سے پیار نہیں کرتا تھا، لیکن چھوٹا دیور اچھے مزاج کا تھا، میری بچیوں کو پیار بھی کرتا تھا اور انہیں چیزیں بھی لا کر دیتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ہمارے گاؤں میں اس وقت 2 کلینک ایسے تھے جہاں الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود تھی۔ میری ساس مجھے اس کلینک پر لے گئی۔ الٹرا ساؤنڈ والی نے جب یہ بتایا کہ اس بار بیٹی نہیں ہے بلکہ بیٹا پیدا ہوگا تو میری ساس کی خوشی قابل دید تھی، لیکن مجھے ایسی کوئی خوشی نہ تھی۔ میرا شوہر اس خبر پر بے تحاشا خوش تھا، کہنے لگا میرا وارث آنے والا ہے، میرا غرور میرا سینہ چوڑا کرنے کے لیے آ رہا ہے، میں تو اس کی پیدائش پر خسرے نچواؤں گا، اپنے بیٹے کو اپنا جیسا بناؤں گا، محلے بھر میں مٹھائیاں بانٹوں گا۔ میری ساس کے چہرے پر مسکراہٹ ختم نہیں ہو رہی تھی، کہنے لگی میں تو دربار میں جا کر دیے جلاؤں گی۔ میری بیٹیاں بڑی بہن کو اکثر یاد کر کے بہت روتی تھی، میرا دل اپنی بڑی بیٹی کے لیے اداس تو بہت تھا، لیکن یہ سن کر اطمینان سا ہوا تھا کہ وہ اچھے ماحول میں پل رہی ہے۔ وقت گزرنے لگا۔ اجاز نے پورے محلے اور ملنے جلنے والوں میں پہلے سے ہی شور مچا دیا تھا کہ میرے گھر میں شیر جوان آنے والا ہے، اس دن تو میں اپنے گھر پر جشن مناؤں گا، شہر سے ہجڑے بلوا کر انہیں نچواؤں گا۔ یہ وقت بھی گزر گیا تھا۔ اس بار تو مجھے لگ رہا تھا کہ بچوں گی نہیں۔ 6 سالوں میں یہ میری 5ویں اولاد تھی اور میں یوں تھی کہ تنکے میں جان ہو۔ میری صحت، خوبصورتی سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ نہ جانے یہ مرد ذات عورت کو انسان کیوں نہیں سمجھتے، بیٹے کی خواہش میں یہ تک نہیں دیکھتے کہ عورت میں اتنی قوت ہے بھی کہ وہ دوسری اولاد پیدا کر سکے۔ انہیں بس وارث چاہیے ہوتا ہے، چاہے اس کی خاطر بیٹیوں کی لائن لگ جائے۔ جس دن میری ڈیلیوری ہونی تھی، اجاز پہلے سے ہی مٹھائی لے کر آیا تھا، گھر پر خسرے بھی بلوا لیے تھے۔ کہنے لگا سب سے پہلے میں اپنے بیٹے کو گود میں لوں گا، شہد بھی میں ہی چٹاؤں گا تاکہ وہ میرے جیسا بنے۔ خاندان کے بہت سے لوگ بھی جمع ہو چکے تھے کہ چلو شکر ہے کہ 4 بیٹیوں کے بعد اب بیٹا پیدا ہوگا۔ ایک اذیت سہنے کے بعد جو میرے کانوں میں ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تھی تو میں نے دائی سے پوچھا کیا ہوا ہے۔ دائی اماں نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ میں سمجھ گئی کہ اس بار بھی بیٹی ہی ہوئی ہوگی۔ ہر بار دائی اماں میرے سوال پر یوں ہی خاموشی اختیار کرتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب پھر سے میرے لیے ایک نئی اذیت تیار تھی۔ نہ جانے اب مجھے بیٹی پیدا کرنے پر کون سے ظلم سہنے پڑیں گے۔ اس نے بچے کو نہلا کر کپڑے پہنائے۔ میں نے ایک بار پوچھا اماں بیٹی ہوئی ہے تو اسے باہر نہ لے جانا۔ کہنے لگی بیٹی نہیں ہے۔ میں نے اس کے افسردہ چہرے کو دیکھا تو پوچھا پھر کیا بیٹا ہوا ہے؟ میں حیرانگی میں مبتلا تھی، کیونکہ اگر بیٹا ہوتا تو دائی کے چہرے پر خوشی کی چمک ہوتی۔ باہر ڈھول اور خواجہ سرا کے گانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ بولی نہیں بیٹا بھی نہیں ہے۔ مجھے اس کا جواب بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ بچے کو لے کر باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی میرے شوہر کی آوازیں بند ہو چکی تھی۔ اب ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ پھر ایک خواجہ سرا کی آواز گونجی تھی کہ ارے یہ تو ہماری ذات کا ہے، اسے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میرے شوہر کا گھمنڈ اللہ تعالیٰ نے اچھا توڑا تھا۔ اس نے بیٹیوں کی پیدائش پر نہ مٹھائی بانٹی تھی اور نہ ہی کوئی خوشی کی تھی، اور ایک مشین کی غلط رپورٹ پر اس نے سارے جہان کو بڑے گھمنڈ سے اپنے بیٹے ہونے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن وہ شاید یہ بھول گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مشینوں کو جھوٹا کر دیتی ہے۔ وقت تو تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ میں نے سلائی شروع کر دی تھی اور اپنی بچیوں کو تعلیم بھی دلوائی تھی۔ میری بچیاں گورنمنٹ اسکول اور کالج میں بھی اول پوزیشن لے کر پاس ہوتی رہی تھی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب سب کے سب اپنے بلبوتے پر گورنمنٹ کی نوکریوں پر لگ گئی تھی۔ ان کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں۔ میں نے اپنے خواجہ سرا بچے کو بھی ہجڑوں کے حوالے نہیں کیا تھا، اسے بھی تعلیم دلوائی تھی۔ میرا شوہر اب کمزور لاغر سا ہو چکا تھا، شراب پی پی کر اپنی صحت خراب کر چکا تھا۔ اس کا علاج میری وہی بڑی بیٹی کر رہی تھی جسے اس نے جوئے میں ہار دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر بنی تھی۔ آج میری بیٹیاں میری پہچان بن گئی تھی۔ میں کہیں بھی جاتی تو سب کہتے وہ دیکھو کشمالہ جا رہی ہے، جس کی بڑی بیٹی ڈاکٹر، دوسری انجینئر، تیسری پروفیسر اور چوتھی وکیل ہے۔ میں سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ مجھے ہر بار بیٹی ہی کیوں دیتا ہے جب جانتا ہے کہ اس کا باپ ان کی قدر نہیں کرتا۔ لیکن جب میں سوچتی ہوں
کہ اس میں جو مصلحت تھی میں اس سے انجان تھی۔ میری بیٹیوں نے بہت اچھے دماغ پائے تھے، سب کی سب میرا فخر بن گئی تھی۔ آج بھی جب کوئی میرے گاؤں کا نام لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ وہی گاؤں ہے نا جہاں کشمالہ نامی خاتون کی بیٹیاں اپنے اپنے عہدوں میں بڑی مشہور ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے شکر کے آنسو بہنے لگے تھے۔ لگتا ہے جیسے آج مجھے میرے صبر کا انعام مل گیا ہو۔ اجاز آج سارا دن چارپائی پر پڑا روتا رہتا ہے۔ اس پر بہت سی جان لیوا بیماریوں نے حملہ کر دیا ہے۔ آج وہ مجھ سے معافیاں مانگتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ شادی کے روز اس نے انور کے آفس میں ایک آدمی کو بہت سے پیسے دیے تھے جس نے جان بوجھ کر انور کو ایک جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا تھا۔ اس روز انور نکاح کے وقت اچانک آفس نہ پہنچتا تو پولیس والوں نے گاؤں آ جانا تھا، اس لیے انور نے اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے خود ہی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ اور جب انور واپس آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں بیاہ کر اجاز کے گھر آ چکی تھی۔ جن بیٹیوں کی اجاز نے قدر نہیں کی تھی آج وہ اس کے لیے فخر بن گئی ہیں۔ کاش کہ انسان بیٹے کی خواہش کی خاطر بیٹیوں کی ناقدری کرنے کی بجائے اپنی بیٹیوں کو ہی بیٹا سمجھ کر اسے تعلیم سے آراستہ کرے تو وہ بیٹوں سے زیادہ بہتر بن کر دکھا سکتی ہیں۔ آج اجاز کو فوت ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ میری ساس بھی فوت ہو گئی ہے۔ آج میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہوں جنہوں نے دنیا جہان کی نعمتیں میرے قدموں میں لا کر رکھ دی ہیں۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لیا کرو، چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہے گی۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ جہاں لوگ کسی انسان کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں وہیں کچھ لوگ اس انسان کی بے قدری کر رہے ہوتے ہیں۔